لیکن اس توجہ کا تھوڑا سا اظہار جو ہے نا وہ سبحان اللہ سے ہوگا۔ سبحان اللہ سے نہ پرچہ ہوتا ہے اور نہ خرچہ ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کا چرچہ ضرور ہوتا ہے۔ ہاں تو اللہ کے ذکر کا چرچہ تو کرنا چاہیے نا۔ تو حضرات گرامی، حضور علیہ السلام کی ہم ذکر کی محفل سجاتے ہیں۔ یہ جو میلاد مصطفیٰ ٹائٹل ہے نا، اس میں حضور کا ذکر کرو، یہ کوئی بھی ذکر کر لو، وہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ حضور کے والدین کا ذکر ہو جائے، کہیے سبحان اللہ ذرا، حضور کی ازواج کا ذکر ہو جائے، حضور کی بنات کا ذکر ہو جائے، حضور کے شہزادوں کا ذکر ہو جائے، حضور کی آل کا ذکر ہو جائے، حضور کے اصحاب کا ذکر ہو جائے، حضور کی زلفوں کا ذکر ہو جائے، حضور کے چہرے کا ذکر ہو جائے، حضور کے ہاتھوں کا ذکر ہو جائے، حضور کے سینے کا ذکر ہو جائے، حضور کے جناب جسم اقدس کے کسی عضو کا ذکر کر لو، جب ذکر کرتے جاؤ گے اللہ برکتیں بھی عطا فرماتا جائے گا اور میلاد مصطفیٰ بھی ہو جائے گا۔ ہم یہ ٹائٹل اس لیے رکھتے ہیں کہ جو حضور کے ذکر کی محفل ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کیسے بلند کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میرا رب بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ کا رب فرماتے ہیں اے محبوب، آپ کا ذکر میں نے اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا، میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ضرور ہوگا۔ نماز میں رب کا ذکر تو رب کے محبوب کا ذکر، درود میں رب کا ذکر رب کے محبوب کا ذکر، قرآن میں رب کا ذکر رب کے محبوب کا ذکر، اذان میں رب کا ذکر رب کے محبوب کا ذکر، یعنی جہاں بھی آپ دیکھیں گے جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے رب کے محبوب کا ذکر ساتھ ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا، قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ الشفا شریف میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اور کما قال فرمایا اے محبوب جہاں میں ذکر کیا جاؤں گا، جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے ذکر کے ساتھ تیرا نام ضرور لیا جائے گا۔ جہاں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ضرور ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ تیسری حدیث پاک میں سماعت کر لے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ الجنۃ نصیب، فرمایا اے محبوب جو میرا ذکر کرے اور تیرا ذکر نہ کرے فلیس لہ الجنۃ نصیب، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت اس کا مقدر نہیں ہو سکتی۔ جنت میں وہ جائے گا جو رب رب بھی کرے اور رب کے ذکر کے ساتھ رب کے محبوب کا ذکر بھی کرتا نظر آئے۔ تھوڑا گلا گھٹتا، تھوڑا جا گلا گھٹتا ہے۔ جو رب کا بھی ذکر کرے اور رب کے محبوب کا بھی ذکر کرے تو معلوم ہوا جو اللہ اللہ کرتا رہے اور اللہ کے محبوب کا ذکر نہ کرے جنت اس کا مقدر نہیں ہو سکتی۔ جنت میں وہ جائے گا جو اللہ اللہ بھی کرتا نظر آئے اور مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا بھی نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جو رب کا بھی ذکر کرے، رب کے محبوب کا بھی ذکر کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ یارو جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں رب کے محبوب کا ذکر ہوگا۔ تلاوت کاری آتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وہ بھی حضور کی نعت ہے۔ نعت خان آتا ہے، وہ نظم میں اچھی آواز میں حضور کی نعت پڑھتا ہے، وہ بھی حضور کی نعت ہے۔ خطیب آتا ہے، وہ تقریر کرتا ہے، یہ بھی حضور کی نعت ہے۔ لیکن یارو اس کائنات میں سب سے بڑی حضور کی نعت قرآن ہے۔ حضور کی سب سے بڑی نعت ہے قرآن ہے، کیونکہ قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑی حضور کی نعت کوئی نہیں ہے۔ کیوں الجھے ہو، کیوں کھوئے ہو چاند میں، کیوں کھوئے ہو چاند میں، کیوں الجھے ہو تاروں میں، میرے آقا کو ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے کسی نے عرض کیا حضور کا خلق بیان کرے تو آپ نے فرمایا قرآن پڑھو۔ اور کیا جی کیا مطلب قرآن پڑھنے کا؟ قرآن تو پڑھتے ہیں، ہم نے خلق کا پوچھا ہے، آپ فرماتی ہیں قرآن پڑھو، تو فرمایا قرآن پڑھ کے دیکھو سارا قرآن حضور کی نعت ہی تو بیان کرتا ہے۔ سارا قرآن
حضور کی نعت ہی تو بیان کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک پڑھ کے دیکھو، ہر سورت، ہر آیت، ہر رکوع، ہر پارہ جو ہے وہ حضور کی نعت بیان کرتا ہے۔ لیکن کب نعت نظر آتی ہے، کب تعریف نظر آتی ہے؟ جب دل میں عشق مصطفیٰ ہو، جب دل میں عشق مصطفیٰ ہو تو پھر سمجھ آتی ہے قرآن حضور کی نعت کیسے بیان کرتا ہے۔ تو حضرات قرآن کا پہلا پارہ تو قرآن نے کہا قد نرا تقلبا، قرآن کا پہلا پارہ قرآن نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ جب دوسرا پارہ آیا تو قرآن نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ جب تیسرا پارہ آیا تو قرآن نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ جب چوتھا پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ جب پانچواں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ جب چھٹا پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ جب ساتواں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ جب آٹھواں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ جب نواں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ جب دسواں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ جب گیارہواں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ جب بارہواں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَقُلَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ حضرات جب تیرہواں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ جب چودہواں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے جِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ جب پندرہواں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ جب سولہواں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ جب 17واں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب 18واں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول۔ جب 19واں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ جب 20واں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جب 21واں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ جب 22واں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب 23واں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ جب 24واں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ جب 25واں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ بالقربى۔ جب 26واں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ جب 27واں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ جب 28واں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ جب 29واں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ جب 30واں پارہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وما ہوا علی الغیب بدلیل۔ کہیں قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ کہیں
قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہیں قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، کہیں قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہیں قرآن کہتا ہے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منڈار کی آمد، سہرے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قرآن کو پڑھ کے دیکھو، کیوں کھوئے ہو چاند میں، کیوں الجھے ہو تاروں میں، میرے آقا کو ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، کہ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، پر تیری شان دیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، کرے تیری شان دا مقابلہ جیڑا، عاشقہ نے اونو اصلی چور ڈٹھا، اور کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ اے ہو دن رات شور ڈٹھا، پر اللہ والے آنے گل مکا چھڑی، اور تسا اور ڈٹھا اسا اور ڈٹھا، تسا اور ڈٹھا اسا اور ڈٹھا۔ تو حضرات گرامی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اس آیت کریمہ کا مفہوم بنتا ہے، مفہوم ترجمہ یہ ہے فرمایا اے محبوب ہر ایک کے لیے قبلہ ہے، ہر ایک کا کعبہ ہے، ہر ایک کے لیے عبادت کا جو ہے عبادت کرنے کی ایک طرف ایک سمت مقرر ہے۔ تو اب حضرات قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو، توجہ ہے، میرا زور ویکھ لو تو بڑی سبحان اللہ ویکھ لو، تسی بھئی اگے آ جاؤ تھوڑا جا، کوئی ناراضگی تو نہیں ساڑھے نال، پھر ساڑھے نال رال کے باؤ۔ ہر ایک کا قبلہ ہے، قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو، اس مسئلے کو یاد رکھنا۔ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ قبلہ ہے کعبہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کعبے کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کعبے کو ہم سجدہ نہیں کرتے، اگر کعبے کو سجدہ کرنا ہے تو پھر وہ بتوں والوں میں اور ہمارے میں فرق کیا رہ گیا؟ کعبے کی طرف ہم منہ کرتے ہیں، سجدہ خدا کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کعبے کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ کس کو ہے؟ خدا کو ہے۔ طرف کدھر؟ کعبہ، ایک سمت مقرر ہے کہ کعبے کو سجدہ کرنا ہے، کعبے کی طرف سجدہ کرنا ہے، کعبے کو سجدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب قبلے کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ تفسیر روح المعانی میں سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل کرتے ہیں کہ ہر قوم کا قبلہ ہے۔ فرمایا کہ بیت المعمور والے جو فرشتے نا، جو آسمانوں والے فرشتے ان کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور ایک فرشتوں کا گروہ ہے کروبین، ان کا علیحدہ قبلہ، اور ایک گروہ ہے روحانی جین، ان کا قبلہ علیحدہ ہے۔ یہ تین قبلے ہو گئے، اور چوتھا قبلہ فرمایا اے محبوب باقی جتنے نبی آئے پہلے جو لوگ گزرے کچھ امتیں ایسی تھی، فرمایا اے محبوب آپ سے جو پہلے نبی تھے ان کا قبلہ جو ہے نا وہ بیت المقدس ہے۔ کیا ہے؟ بیت المقدس۔ ویسے حضور علیہ السلام نے بھی 17 مہینے ادھر منہ کر کے نماز ادا کی، لیکن قربان جائیں ہمارے ہاں تو نماز کا وقت تبدیل کرنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا کل زور 2 بجے ہوگی، اب یہاں قبلہ تبدیل ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام نماز میں کھڑے ہیں، زور کی نماز پڑھا رہے ہیں، توجہ رکھنا ذرا، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، علامہ صاحب نے جو مجھے موضوع دیا لیکن میں یہ بات آج کر لوں۔ اچھا حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، امامت پہ مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام پیچھے ہیں۔ اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے نماز سے پہلے کہ یا رسول اللہ یہ یہودی ہمیں تانا دیتے ہیں کہ نبی بھی اپنا ہے، خدا بھی اپنا ہے، عبادت بھی اپنی ہے، قرآن بھی اپنا ہے، کتاب بھی اپنی، عرش اپنی ہے، قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا، قبلہ تو ہمارا ہی ہے، یعنی پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز مسلمان بھی پڑھتے تھے، اب یہودیوں نے یہ دیا تانا مسلمانوں کو، تو مسلمانوں نے حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں یہ تانا دے رہے ہیں کہ قبلہ تو پھر اپنا بنا لو، اب حضور پڑھا رہے ہیں نماز ہے، حضور پڑھا رہے ہیں نماز ہے، پہلے اعلان ہی کیا کہ اب قبلہ تبدیل کرنا ہے، ابھی تیار رہنا،
اب دیکھیے حضور پڑھا رہے ہیں نماز، تو نماز میں کھڑے ہوئے دل میں خیال آیا کہ قبلہ تبدیل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کے خیال کی بات ہے یارو، دل میں جو بات آ جائے رب اس کو نہیں ٹالتا۔ تو قیامت کے دن رب کے محبوب جب سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ میرے ہیں، مولا یہ میرے ہیں، مولا یہ میرے ہیں، یارو جو رب محبوب کے دل میں آئے ہوئے خیال کو نہیں ٹالتا وہ رب اپنے محبوب کی دعا کو کب ٹالے گا؟ جب رب نے کہ محبوب نے کہنا رب سلم رب سلم رب سلم، اے میرے مولا یہ میرے ہیں، ان کو سلامتی سے گزار دے۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت انس کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں قیامت کے دن مجھے تلاش کرنا ہو 3 جگہ بتا دیتا ہوں، تلاش کر لینا۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا ایک حوض کوثر۔ یا رسول اللہ وہاں کیا کرنا ہے؟ فرمایا غلام پیاسے آئیں گے جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ یا رسول اللہ دوسری جگہ، فرمایا دوسری جگہ پل صراط۔ یا رسول اللہ وہاں کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ وہاں جو میرے امتی گزریں گے، جب میرے غلام گزریں گے، پل صراط کا منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو فرمایا جب گزریں گے تو وہ گزریں گے میں رب سلم کی دعائیں کروں گا تو میرا رب جو ہے میرے غلاموں کو سلامتی سے گزارے گا۔ یا رسول اللہ پھر تیسری جگہ، فرمایا تیسری جگہ جو ہے وہ میزان عمل ہے، جب میزان پہ میرے غلاموں کا نامہ اعمال تلے گا تو کسی کو درود شریف کی پرچیاں دوں گا اور کسی کو کلمہ شریف کی پرچی دوں گا اور کسی کو میں ایسے ہی بازو سے پکڑ کر جو ہے گزار دوں گا۔ سرکار نے فرمایا یہ 3 جگہ ہیں، یا تو پل صراط پہ ملوں گا، یا حوض کوثر پہ ملوں گا، یا تو میزان پہ ملوں گا۔ تو اب حضرت انس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر کسی کو آپ تینوں جگہوں پہ نہ ملے وہ تو نہیں سکتا، لیکن عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کو کوئی تلاش کرتا رہے، آپ میزان پہ بھی نہ ملے، آپ اس کو پل صراط پہ بھی نہ ملے، آپ اس کو حوض کوثر پہ بھی نہ ملے، تو وہ آپ کو اور کہاں تلاش کرے گا؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں پھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں کھڑا ہو کے میرا غلام مجھے یاد کرے گا میں اپنے غلام کے پاس آ جاؤں گا اور میں پھر یاد کرے گا۔ بس نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا میرا غلام یاد کرے بس۔ تو کہاں تھے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر قوم کا قبلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نماز میں کھڑے ہیں، دل میں خیال آیا کہ آج قبلہ جو ہے وہ تبدیل نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو نماز کا پہلے بتانا پڑتا ہے، یارو کل 2 بجے نماز ہونی، 1:30 بجے ہونی ہے، 1:45 ہونی ہے، پہلے اعلان کیا جاتا ہے۔ قربان جائے یہاں تو پورا قبلہ ہی تبدیل کرنا ہے، وقت نہیں تبدیل کرنا، قبلہ تبدیل کرنا ہے۔ 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، حضور کے دل میں نماز میں خیال آتا ہے کہ کاش ہمارا قبلہ تبدیل ہو جاتا، قبلہ جو ہے وہ ہمارا کعبہ بن جاتا۔ تو حضور نماز میں کھڑے ہیں، دل میں خیال آتا ہے، جیسے ہی خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب اپنا چہرہ جو ہے وہ کعبے کی طرف کر لیجئے۔ قربان جائیں یہ ایسی نماز پڑھی گئی کہ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی اور 2 رکعتیں جو ہیں وہ بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کی طرف منہ کر کے ادا کی جاتی ہیں۔ 2 رکعتیں کعبے کی طرف اور 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہے۔ اور پھر جو قبلہ تبدیل ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ شریف کی بعد اب حاضری عطا فرمائے، آپ جائیں مسجد قبلہ تین دیکھیں، وہ قبلہ جو ہے نا وہ بالکل اپوزٹ ہے، یعنی وہ آج بھی نشان بنے ہوئے ہیں، یعنی جس طرف آپ بیٹھے اور میں جس طرف بیٹھا ہوں اس طرف قبلہ ہے، بیت المقدس اور جو کعبۃ اللہ ہے اس کے اس طرف رخ ہے۔ تو یعنی حضور علیہ السلام نے صرف قدم نہیں پھیرے، حضور علیہ السلام نے چہرہ ہی پھیر دیا۔ اور پھر غلاموں پہ بھی قربان جائیں، حضور کے صحاب پہ بھی قربان جائیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور یہ کیا ہے آپ ہماری طرف چہرہ کر رہے ہیں، وہ فوراً حضور کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
تو میں عرض کر رہا تھا قبلہ ہر قوم کا قبلہ ہے، لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہتا تھا اس کی طرف توجہ رکھنا کہ سرکار نے فرمایا کہ ہر شہر کا قبلہ ہے، بیت المعمور علیحدہ قبلہ ہے، روحانی جین کا علیحدہ قبلہ ہے، قروبین کا علیحدہ قبلہ ہے، پہلی قوموں کا علیحدہ قبلہ تھا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے محبوب آپ کے جسم کا قبلہ جو ہے نا وہ کعبہ ہے۔ اگلی بات وجہ سے سنی جو میں بات عرض کرنا چاہتا تھا، جہاں میں لے آنا چاہتا تھا اب لے آیا ہوں، اب توجہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ کے جسم کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہے اور آپ کی روح کا قبلہ میں ہوں۔ اور پھر اگلی مزے کی بات ہے، وجدان جی کہتے ہیں کہ جبریل امین نے عرض کیا ہوگا مولا یہ قبلہ تو ہر قوم کا ہو گیا، ہر قوم کی توجہ کا مرکز تو مقرر ہو گیا، پہلی قوموں کا قبلہ بیت المقدس، فرشتوں کا علیحدہ قبلہ اور حضور کی امت کا قبلہ جو کعبہ ہے، اے مولا ہر شے کا قبلہ ہے، مولا تیرا قبلہ کیا ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ دکھاؤ، اللہ اکبر۔ علامہ صاحب مجھے آپ کا نام نہیں آتا، سبحان اللہ ذرا کہیے، مسکرا رہے ہیں علامہ صاحب، مطلب کہ میری حاضری ٹھیک ہے۔ اچھا تو کیا فرمایا؟ عرض کی کہ مولا تیرا قبلہ کیا ہے؟ اب جواب سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا یارو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ہے اور تیری روح کا قبلہ میں ہوں۔ فرمایا انت قبلتی، فرمایا اے محبوب میرا قبلہ کوئی اور نہیں ہے، میرا قبلہ تیری ذات ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ محبوب کی ذات ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں وہ عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں وہ عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ جتنے نبی آئے وہ کہتے رہے رب راضی ہو جائے، جتنی مخلوقیں آئی وہ کہتے رہے رب راضی ہو جائے۔ آدم علیہ السلام زمین پہ آتے ہیں جنت کو چھوڑ کر کہ رب راضی ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا چلتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، اسماعیل علیہ السلام اپنی گردن پہ چھری چلانا پسند کر لیتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنجورے میں بولتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، سارے نبی کہتے رہے، ساری امتیں کہتی رہی کہ رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ قربان جائیں جب باری آتی ہے تیرے اور میرے محبوب کی، آقا کی، جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے وہاں آتا ہے رب راضی ہو جائے، یہاں رب فرماتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے، میرا محبوب راضی ہو جائے۔ رب نے آسمان کو سجایا، آسمان کو سجا کر سورج بنایا، لیکن سورج حکم کا پابند ہے، لیکن جب حضور کی انگلی اٹھتی ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد بھی عصر کے وقت پہ پلٹ آتا ہے۔ کیا مطلب کہ مولا گویا کہ رب کہتا ہو کہ میرا محبوب راضی ہو جائے، حضور انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، مطلب کیا کہ میرا محبوب راضی ہو جائے، اور حضور اشارہ کرتے ہیں، درخت زمین چیرتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے، حضور اشارہ کرتے ہیں تو پتھر جو ہے وہ پانی پہ تیرتا ہوا حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے کہ محبوب راضی ہو جائے۔ یارو سارے کہتے ہیں رب راضی ہو جائے، لیکن رب کہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے کہ کلہم ردائی وانا اطلب رداک۔ فرمایا اے محبوب ساری کائنات، ساری مخلوق، سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، اور میں رب ہو کر چاہتا ہوں کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ میں رب ہو کے چاہتا ہوں کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ یارو یہ حضور کی شان ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں وہ عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں تیرا کلیم ہوں، وہ تیرا حبیب ہے، میرے بعد آئے گا، اس کو حبیب کا رتبہ دیا، مجھے کلیم کا رتبہ دیا۔
वल फर्क बैन अल कलीमी वल हबीबी, मौला ये कलीम और हबीब का फर्क क्या है? तो गोया कि अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ प्यारे कलीम और हबीब में फर्क ये है कि कलीम वो होता है जो रब की रज़ा पे चले, और हबीब वो होता है जो जैसा कह देता है रब वैसा फरमा देता है। रब उसकी रजा चाहता है, उसको हबीब कहते हैं। और गोया के ये भी आता है फरमाया ऐ प्यारे कलीम, कलीम वो होता है जो किताब ले